یہ بتائیے رمضان المبارک میں جو کچھ ہوتا رہا ہے ہمارے ٹیلی ویژنس پر، اس کا رمضان سے تو بہت دور تک بھی کہیں بھی تعلق نظر نہیں آتا، لیکن مذہبی لحاظ سے کیا اس کو جسٹیفائی کیا جا سکتا ہے؟ جو کھیل کود بھی ہو، جو ہم لالچ بھی دلا رہے ہیں لوگوں کو کہ اچانک امیر ہو جاؤ گے، ساتھ اس پہلو پر بھی بات کیجیے گا جو اسپیسیفکلی ہم نے ایسے ٹاپکس رکھے کہ جن میں علماء کا اختلاف ہے، کیا یہ ضروری تھا کہ ٹی وی پر آ کر ہم ان ٹاپکس کو ڈسکس کریں کہ جی اس کا یہ اس مسلک میں یہ ہے، اس مسلک میں یہ ہے، جبکہ ہماری روزمرہ زندگی میں شاید وہ زندگی میں ایک دفعہ بھی وہ پہلو نہیں آنا، اس کی ضرورت نہیں پڑنی؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں شکر گزار ہوں اللہ تعالیٰ کا کہ ہمیں توفیق دی کہ اس بات کو ہم اچھے طریقے سے ڈسکس کر سکیں، اور آپ کو بھی مبارکباد ہے کہ آپ کو اس پروگرام کی سعادت حاصل ہوئی۔ اللہ آپ کو کامیاب و کامران فرمائے انشاءاللہ، اور ہمیں خدا کی عبادت اور نیک تمنائیں رکھتے ہوئے اپنی طرف سے اس کو رائے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھیں کہ ایک معقولہ ہے بہت بڑا، وہ ہے کل ما یدرک ولا یترک۔ ہر شے 100% نہ قابل قبول ہوتی ہے نہ قابل ترک ہوتی ہے، یعنی آسان الفاظ میں ہم ہر کسی کو 100 نمبر نہیں دے سکتے اور ہر کسی کو 0 بھی نہیں دے سکتے۔ ہمیں ایک سٹیج کو طے کرنا ہے۔ ہم اگر کہیں کہ کوئی فائدہ نہیں ہوا ان پروگرامز کا تو یہ ہماری تھوڑی سی خطا ہوگی۔ ہمیں کہنا ہے کہ بہت سارے مفید پروگرام بھی رہے، محاسنات سے اس میں اور محنت کی گئی، مثلا شاید سینکڑوں ہزاروں افراد نے ہر چینلز پہ محنتیں کی ہوں اس پہ، تو ان کی اس دل آزاری سے ہم بچ جائیں کہ وہ کہیں لو جی یہ بیٹھ کے کیا کہہ رہے ہیں، ہم نے تو اتنی بھاگ دوڑ کی ہے، تو یہ شاید ان کے حق میں کوتاہی ہو جائے۔ ہاں، وہ جو افراد جنہوں نے اس کو للہیت سے ہٹ کے اور رمضان المبارک کی مبارک اور عظمت کے سے ہٹ کے اپنے ذاتی مقاصد، مال یا شہرت یا کسی بھی طریقے سے اور استعمال کیا ہے، تو ان کے لیے ہم اچھے پیغامات رکھتے ہیں تاکہ آئندہ جو ہے بہتری کی طرف ہم جا سکیں۔ تو اس میں یہ ہے کہ اسامہ بھائی تمام مسائل کا حل اور اس کی جڑ پہچان جائے تو انسان پھر حل کر سکتا ہے۔ میرے ذاتی جو تھوڑی بہت تعلیم ہے اس کے اعتبار سے یہ ہے کہ توحید کی کمزوری، عقیدہ توحید کی تمام مسائل کی جڑ ہے۔ یہ بہت گہری بات ہے۔ عقیدہ توحید اصل ہے، عقیدہ توحید تمام مسائل کا حل ہے۔ جس کی توحید ٹھیک ہوگی اس کے تمام اعمال درست ہوں گے۔ کیوں؟ ایک سمپل مثال اسی میں، توکل اللہ پہ ہو تو پھر کبھی انسان جو ہے نہ تو نیت میں خلل ڈالتا ہے اپنی، نہ عمل کو خراب کرتا ہے، اور نہ ہی وائلیشن کرتا ہے اس میں۔ اگر اس کی اللہ پہ بھروسہ ہو، من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا، جس نے اللہ پہ بھروسہ کیا، سورہ مبارکہ طلاق کی آیت ہے، اللہ اس کے لیے راہ بناتا ہے۔ اگر یہ سائنس ہمارے ذہن میں بیٹھ جائے اور یہ یقین کامل ہو جائے تو ہم کبھی بھی گناہ نہ کریں، چاہے وہ کسی سطح کا ہو، چاہے شخصی ہو، نجی ہو، چاہے معاشرتی ہو، چاہے اجتماعی ہو، چاہے حقوق سے تعلق رکھتا ہو، چاہے خداوند عالم کے حقوق سے تعلق رکھتا ہو، کبھی بھی ہم وائلیشن نہ کریں اس میں۔ یہ مین بات یہ ہے، اس میں ہمیں مضبوط ہونا ہے، بھروسے میں مضبوط ہونا ہے، پھر ہمارے اعمال خود بخود سیٹ ہو جائیں گے۔ مثلا میں نماز پڑھتا ہوں، قرآن کریم میں موجود ہے کہ ریاکاری کرنے والوں، نماز ہے، یہ تو پروگرام تو بڑے بعد کی بات ہے، جو کہ خالصتاً انسان اپنی نجات کے لیے، اپنا بندہ ہونے کے لیے، ثابت کرنے کے لیے کہ میں اس کا بندہ ہوں، اس کے لیے پڑھتا ہے، تو اس میں بھی کہا اگر لوگوں کو دکھانے کے لیے پڑھو گے تو منہ پہ مار دی جائے گی، الٹا تمہارے لیے عذاب کہلائے گا۔ تو پتہ یہ چلا کہ تمام معاملات میں انسان کو اللہ کی رضا اگر شامل رکھنی ہے تو وہ عمل کہلائے گا اللہ کی نگاہ میں، بالکل ٹھیک۔ اگر وہ رضا نہیں ہے تو وہ بیکار کہلائے گا۔ اچھا، اس میں ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے گا کہ جو ہم نے شروع میں نے کچھ مثالیں دی، مثال کے طور پر سوال پوچھ رہا ہے کہ جی میں اپنی اہلیہ کے پاس چلا گیا، اب میرا روزہ رہا، خواتین سامنے ہیں، وہ اینکرز خواتین ہیں، پھر بانجھ پن کا مرد پوچھ رہا ہے علاج کہ جی مجھے بتا دیں، اس میں وہ مسکرا رہی ہیں، ہنس رہی ہیں۔ کہیں کوئی مرد جو ہے سامنے خاتون کو بٹھا کے کہہ رہا ہے اپنی اہلیہ کو کہ جی میں تو 4 کر سکتا ہوں، میں ابھی فی الحال کے ساتھ ٹھیک ہوں، فلانا، یہ بڑی بات ہوگی۔
یا ہم اس میں کھیل کروا رہے ہیں، کہہ رہے ہیں جی پیاری پیاری لڑکیاں آ جائیں میرے ساتھ، اب گیم کریں گی، فلاں کریں گی، فلاں کریں گی، اور یہ رمضان میں سب کچھ ہو رہا ہے اور سب سے زیادہ دکھانے کے لیے یا دیکھا جا رہا ہے، اس کی کیا کریں گے؟ یہ ہے کہ جو آپ نے فرمایا شروع میں کہ اختلافات، دیکھیں اختلافات جو ہیں وہ بعض کو ترقی کے موجب بنتے ہیں، بعض اوقات جو ہے معاشرے کی تباہی کے موجب بنتے ہیں۔ اگر ترقی والے اختلافات ہوں، اوکے ہے انسان کے اندر انسٹال ہے، میرے اپنے اندر دو رائے موجود ہیں، میں گاڑی چلا رہا ہوں تو میں کبھی کہتا ہوں ادھر سے جاؤں، کبھی ادھر سے جاؤں، پیدل چل رہا ہوں کبھی ادھر سے جاؤں کبھی ادھر، یہ موجود ہے، یہ انسٹالڈ ہے۔ ہاں اس میں نتیجہ جو ہم نے حاصل کرنا ہے وہ مثبت حاصل کرنا ہے۔ اب کسی فورم میں علماء بیٹھتے ہیں، اختلافات کی بحث ہوتی ہے، مشکل نہیں ہے ہو، لیکن وہ جو اختلافات کو بیان کرنے کے جو ایس او پیز ہیں، جو ایٹیکیٹس ہیں، ان کا لحاظ کرنا ضروری ہے۔